السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں باب الآنیہ۔ آنیہ جو ہے یہ انا ان کی جمع ہے، اور انا ان برتن کو کہتے ہیں۔ انا کی جمع آنیہ، مراد زیادہ برتن۔ چونکہ ہم کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں تو برتنوں کا بھی طہارت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اناء کی جمع ہے آنیہ۔ برتنوں کی صفائی ستھرائی، جس میں آپ نے وضو کرنا ہے، جن برتنوں میں پانی ڈال کے آپ نے ان کی مدد سے غسل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حذیفہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد یمان بھی صحابی ہیں۔ یمان کا نام جو ہے وہ حسیل بھی بتایا گیا ہے، حسیل۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کا جو لقب ہے وہ ہے صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آپ پلٹے ہیں تو منافقین جو تھے ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتائے ہوتے تھے، تو انہیں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ کون آدمی منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ چھتیس ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ کے تقریباً 40 دن بعد آپ کہہ لیں کہ آپ کا انتقال ہوا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا، نہ تم پیو، فی آنیت الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، فی صحافیہا، اس کے پیالوں میں، سونے اور چاندی کے پیالوں میں کھاؤ بھی نہیں۔ فإنہا، کیونکہ یہ جو برتن ہے سونے اور چاندی کے، لہم، ان کے لیے ہیں، یہ ہم ضمیر سے مراد مشرکین ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ان کے لیے جائز ہیں، بلکہ یہاں صرف ذکر کیا گیا کہ ان کا عمل ہے، مشرکوں کا، کافروں کا، کہ وہ دنیا میں عیش و عشرت مناتے ہیں اور یہاں سونے چاندی اور بڑے بڑے قیمتی برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں، تو یہ ان کا طرز ہے، یہ نہیں کہ ان کے لیے حلال ہے۔ فی دنیا، دنیا میں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنت میں سونے اور چاندی کے برتن یہ اہل جنت انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی خوب وضاحت ہے کہ سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں ان میں کھانا بھی اور پینا بھی، یہ دونوں کام منع ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینا اور کھانا منع کیا گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا سونے اور چاندی کے برتن کھانے پینے کے علاوہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جو جواب دے سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی، کوئی بھی نہیں پسند کریں گے جواب دینا؟ واٹس ایپ کال کے ساتھ بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے کچھ بہن بھائی، ان میں سے کوئی جواب دینا چاہیں؟
سکتے ہیں. دوبارہ بولیے. سر جی نہیں استعمال کر سکتے, ویسے بھی رکھ سکتے ہم. یعنی اس کا کوئی بھی برتن نہیں بنایا جا سکتا. جی سر جی. ٹھیک ہے جی. اس کے متعلق جو ہے نا کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں شاید عبد الرحمان, کیا کہہ رہے ہیں؟ زینب نے لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے. نازیہ لکھتی ہیں کہ تکبر کی علامت ہے. اور زینب نے مزید لکھا کہ پہننا تو جائز ہے عورت کے لیے, ہم ابھی پہننے کی بات نہیں کر رہے. نازیہ نے لکھا چوری کا خدشہ. نہیں نہیں, اس طرح کی باتیں سر نہیں. میرا خیال ہے کہ مطلب بنا سکتے ہیں مگر ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر بنانے کا فائدہ. جی ویسے مطلب اگر جیسے کسی کے پاس پڑے ہوتے ہیں, بہت پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس تو ہوا کرتے تھے, تو اب وہ اس کو پھینکتے بھی نہیں ہیں, تو پھر وہ اس کو رکھ تو سکتے ہیں, یا اس کو تڑوا کے کسی زیور وغیرہ میں استعمال کروا سکتے ہیں. بات آپ نے گڑ مڑ کی ہے نا, صحیح سے نہیں کی. میں یہ جی سر میں یہ ایک نے کہنا لکھا چاہ ہے رہی ہوں کہ کہ کھانا مطلب منع ہے تو استعمال تو کر سکتے ہیں مطلب شاید. پہلے زمانے کے لوگ اس کو بنواتے تھے, مگر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس پہ کھائیں یا پیئیں, تو ہم اس کے زیور تو بنا سکتے ہیں نا. کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں آپ نے کی. جی بہرحال میں اس پہ آپ کے کچھ چیزیں گوش گزار کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں اس بات میں کوئی شک نہیں, پینے اور کھانے سے روکا گیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق طور پر بھی تو منع کر سکتے تھے. اس پر علامہ صنعانی رحمہ اللہ بلوغ المرام کی شرح جو ہے نا وہ سبل السلام بہت شاندار ہے. یہ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی ان کی شرح ہے, میرے پاس یہ موجود ہے تقریباً 5 جلدوں میں. تو علامہ صنعانی نے لکھا ہے کہ جائز ہے. اسی طرح امام شوکانی بھی جواز کے قائل ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین جن کی 15 جلدوں میں شرح ہے بلوغ المرام کی, انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے اور پینے سے منع کیا ہے. یہاں ایک اور بات بڑی توجہ طلب بھی ہے اسی سلسلے میں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی جو چاندی کی ڈبیا تھی, اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال موجود تھے. میں یہ روایت ابھی نا تلاش کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کا دیدار کرواتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کوشش کیا کریں پڑھنے سے پہلے نا 1-2 بار کچھ چیزیں دیکھ کے آیا کریں, کوئی آپ کے پاس شرح ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز. اللہ اکبر کبیرہ. المکتبۃ الشاملہ کی سکرین آپ کے سامنے ہے. اس ساتھ ساتھ آپ طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں المکتبۃ الشاملہ کے استعمال کا.
جی یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی. جل یہ میرے خیال میں چھوٹی ڈبیا جو ہے نا اس پر لفظ بولا جاتا ہے. من فضہ یہ چاندی کی تھی. چاندی کی جل ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے جس کے ساتھ شفا حاصل کی جاتی تھی. تو یہ روایت صحیح ہے. کئی مقامات پر یہ روایت موجود ہے. اب یہاں سے اس بات کا اس بات ہوا کہ یہ چھوٹا سا برتن ڈبیا ٹائپ چاندی کا تھا اور اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. یہ دلیل ہے علامہ امیر صنعانی، امام شوکانی اور اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کہ کھانے پینے کے علاوہ کوئی آپ بنا لیں، شیشی بنا لیں جس میں آپ خوشبو کا استعمال کریں، یا اسی طرح کوئی اور چیز تیل کے استعمال کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے سونے اور چاندی کا کوئی آپ برتن بنا لیں چھوٹا سا کھانے اور پینے کے علاوہ، تو اس میں یعنی کوئی حرج محسوس نہیں کیا گیا. البتہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں شیخ عبد الرحمن السعدی، جن کی وہ تفسیر بھی ہے اردو میں بھی وہ چھپی ہے تفسیر سعدی کے نام سے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اجتناب پھر بھی اولا ہے. جی لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. دو بار اس کو دہرا لیں تاکہ حدیث مبارکہ یاد بھی ہو جائے. ہم آگے چلتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ آپ کا نام ہند ہے. ہند بنت ابی امیہ آپ کا نام ہے اور آپ کے خامن جو ہیں وہ ابو سلمہ تھے. مختصر یہ کہ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی حبشہ کی طرف اور ابو سلمہ وفات پا گئے تھے. بہت ہی زیادہ با اخلاق اور اچھی صفات کے مالک تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے انہوں نے وہ دعا پڑھ لی. تو پھر جب ان کی عدت مکمل ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ سے یقینی طور پر بہت زیادہ بہتر تھے. تو قالت، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں ام سلمہ فوت ہوئی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، الذی یشرب، وہ جو پیتا ہے، فی اناء الفضہ، چاندی کے برتن میں. اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے. وہ سزا کیا ہے کہ انما صرف یجرجرو، وہ انڈھیل رہا ہے. اصل جرجرا یجرجرو جرجرتن کا مطلب ہوتا ہے گٹا گٹ پانی اندر لے کر جانا. یعنی جس طرح آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور جلدی جلدی وہ پانی پینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گٹا گٹ کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، اب یہاں بھی یشرب کا لفظ آیا ہے پینے کے حوالے سے، تو پانی بھی چونکہ گٹا گٹ کر کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے موافق سزا ہی ملے گی کہ جہنم کی آگ بھی پھر اسی طرح گٹا گٹ کر کے یعنی انڈیل دی جائے گی وہ پیٹ میں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں. جی الذی یشرب فی اناء الفضة انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. اس کو 3 بار پڑھ لیں.
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. آگے چلتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں آگے بات چل رہی ہے چمڑے کے حوالے سے. کھال جو ہوتی ہے، بکرے کی کھال ہے، اونٹ کی یا کسی اور چیز کی. اذا جب دبیغا رنگی جائے، دباغت دی جائے، الہاب کھال چمڑا، فقط تو تحقیق طاہرہ وہ پاک ہو جاتا ہے. اسے امام مسلم نے تخریج کیا. وعند الاربع اور چار، ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کے ہاں بات کیا ہے، ایما اہاب جو چمڑا بھی دبیغا دباغت دے دیا جائے، رنگ لیا جائے، تو فقط طاہرہ تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو حیوانات وغیرہ ہیں ان کا جو چمڑا ہے، کھال وغیرہ، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور یہاں بالخصوص ایسا جانور جس طرح کہ آگے ہم حدیث میں انشاءاللہ پڑھیں گے، مثال کے طور پہ بکری ہے، وہ مر گئی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ طبعی موت مر گئی. اب اس بکری کا جو چمڑا ہے، ایک تو ہے کہ وہ ناقابل استعمال ہے کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، حرام ہے اس کا کھانا، لیکن اس کی جو کھال ہے، چمڑی ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو اسے جو ہے وہ ادھیڑ کر اسے دباغت دیا جائے. دباغت کا طریقہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. تو دباغت دے کر اس کی کھال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیکٹ بنا سکتے ہیں، شوز بنا سکتے ہیں جی، اور اس طرح کی جو چیزیں چاہیں وہ بن سکتی ہیں. یہاں اہل علم کا شدید اختلاف ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں، معقول اللحم کا مطلب ہوتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، معقول اللحم جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکرا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، ہرن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو حلال جانور ہیں. تو ظاہر ہے اگر آپ نے ان کو حلال طریقے کے ساتھ ذبح کیا تو پھر تو کھال بالکل حلال ہے، اس کو دباغت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کو کھا پی سکتے ہیں، کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہی جانور جو کھائے پیے جاتے ہیں بغیر ذبح کیے مر جائیں تو ان کو دباغت دے کر ان کی وہ کھال اور چمڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جو غیر معقول اللحم جانور ہیں جیسا کہ گدھا ہے، گھوڑا تو حلال ہے، اس پہ تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن گدھا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنا حرام ہے. تو اس کی جو کھال ہے استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں. اسی طرح کتا ہے، حرام جانور ہے. اسی طرح خنزیر ہے، حرام جانور ہے. کیا ان کی کھال بھی دباغت کے بعد استعمال کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ اہل علم کے ہاں مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے. واللہ عالم. سمجھ یہ آتی ہے کیونکہ اقوال تو بہت زیادہ ہیں، تو آدمی سارے اقوال پڑھ کے کوئی کسی نتیجے پر خود بھی تو پہنچتا ہے. سمجھ یہ آتی ہے کہ جو خنزیر وغیرہ ہے یہ جو ہے نجس العین ہے. یہ کیا ہے؟ نجس العین. تو نجس العین کا مطلب ہے کہ یہ ذاتی طور پر ہے ہی نجس، ان کو جس چیز سے مرضی صاف کر لو یہ ہے ہی نجس، لہذا ان کا استعمال جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اکثر فقہا نے اس بات کو یعنی انہوں نے ناپسند کیا ہے کہ ان کے علاوہ جو درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، یا یہ کتا ہے اور اس طرح کے جانور، ان کا بھی استعمال انہوں نے باہر صورت اس سے روکا ہی ہے. تو یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ تو بات ہوگی کھال کی، اس کے علاوہ دانت ہوتے ہیں، دانت ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کا استعمال بھی جائز ہے. جب کھال کا استعمال جائز ہے تو ان کا جائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیچا جا سکتا ہے، ان کو کسی کام میں لایا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی جو کھال ہے، چمڑا، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس میں دانت کے ساتھ بال ہیں، ان کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، وہ جائز ہے. انسان کی کا جو چمڑا ہے یا اس کے بال، اس طرح کی چیزیں، اس پر اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے جو کہ قوی ہے، راجح ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کی تکریم ہے، تو تکریم کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی حصہ استعمال کیا جائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے.
تو یہ عزت تو نہیں ہے کہ آپ اس کا وہ مرنے کے بعد چمڑی ادھیڑ دیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اس لیے اس پر فقہا کا تقریباً اتفاق ہی ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں ان کا استعمال مرنے کے بعد ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اس مختصر سی تفصیل کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. وعن سلمة بن المحبقی او محبقی، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سلمہ بن محبق یا محبق جو ہیں، ان کی نام چونکہ سلمہ ہی ہے، کنیت ابو سنان ہے. ابو سنان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنگ وغیرہ میں بھی شریک رہے ہیں. جنگ حنین کے موقع پر آپ جنگ میں ہی تھے. حنین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے تیروں کے ساتھ. تو ان کو اپنے بیٹے سنان کی خوشخبری ملی کہ میرا بیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ غزوہ حنین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جو ایک تیر بھی میں نے چلایا وہ میرے بیٹے سنان سے کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میرے اولاد کیا ماں باپ ہی آپ پر قربان ہوں. کہنا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے. بعض لوگ پیدا ہوئے تھے نا اپنا تابعین کے دور میں، انہوں نے کہا جی ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے نا تو یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے. جیسے آج کل ہوتا ہے، ہم میں سے بھی جذبات تو یہی ہوتے ہیں کہ میں ہوتا نا اللہ کے نبی کے دور میں تو میں نے جو ہے نا وہ اتنے کافر مار دینے تھے اور اتنا یہ کر دینا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ کچھ کر دینا. یہ دعوے ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے تابعین کے اس طرح کے اقوال کی تنقید کی ہے، ان پر نکیر کی ہے اور کہا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع. یہ ہمت والے لوگ تھے صحابہ، اس لیے تو ان کو بہترین لوگ قرار دیا گیا ہے. اس طرح کی ہمتیں ہم جیسے ناکارہ لوگوں میں تھیں ہی نہیں، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ایسے ناکارہ لوگوں کو نہیں ملا ہے. بہرحال یہ ایک اضافی بات تھی، وہ ایک اشارہ کر دیتا ہوں واقعے کی طرف بھی. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جنگ کا موقع ہے، ابو سفیان اس طرف سے جو ہے نا وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کا لشکر تھا. اور یہاں ابھی رات کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ ملتوی تھی صبح تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون جائے گا ان کی خبر وغیرہ لے کر آئے گا. اب اس قدر شدید سردی والی رات تھی، کوئی صحابی بھی نہیں اٹھ رہے تھے، کوئی صحابی نہیں اٹھ رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار جب یہ بات کی تو کوئی بھی نہ بولے. پھر آپ نے ایک کا نام لیا اور کہا ان کو کہ آپ جائیں اور جا کر یہ دیکھیں. وہ گئے، جا کر دیکھا کہ ابو سفیان اپنی کمر جو ہے وہ آگ کے ساتھ تاپ رہا ہے. تو کہتے میں نے اپنا وہ تیر سیدھا کیا اور کوشش کی کہ ماروں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، صرف دیکھ کر آنا ہے. تو واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کمبل تھا وہ مجھ پر اوڑھا، اور جب میں یہاں سے نکلا واپس آنے تک ایسے جیسے حمام میں بھاگ رہا تھا. کیا مطلب؟ کسی قسم کی سردی مجھے نہیں لگ رہی تھی. واپس آیا تو پھر سردی لگنا شروع ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا دفاع ہے یہ بڑا ہمت والا اور حوصلے والا کام تھا. تو صحابہ کرام، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ صحابہ کرام کی جو مبارک ذاتیں ہیں، مبارک یہ نفوس قدسیہ، ان پر بھی قربان کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. میمونہ ہم ابھی پڑھ رہے تھے، دباغ جلود المیتۃ طہورها، دباغ جلود المیتۃ طہورها. دباغ دباغت، جلود المیتہ مردار کے چمڑے کی، طہورها اس کو پاک کر لینا ہے. دباغ دباغت پاک کرنا، جلود المیتہ مردار کے چمڑے کا، طہورها اس کو پاک کر لینا ہے. صححہ ابن حبان، امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہاں سے اظہار ہو گیا جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا
کہ جو تو معقول اللحم جانور ہیں، آپ نے اسلامی طریقے سے ان کو ذبح کیا، ان کا چمڑا تو حلال ہے ہی، دباغت کی ضرورت نہیں. لیکن جو مردار ہے، مطلب بکری ایسے ہی مر گئی، تو اس کا چمڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح بھی ہم پڑھ رہے ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت. قالت، انہوں نے کہا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بشاتن، ایک بکری کے پاس سے، یجرونہا، جسے صحابہ کرام گھسیٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بکری کے پاس سے گزرے کہ صحابہ کرام جسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اخذتم اہابہا، اگر تم اس کا وہ چمڑا ہی لے لو، اس سے فائدہ اٹھا لو. فقالوا انہا میتہ، انہوں نے کہا یہ تو مردار ہے، مردار کا چمڑا ہم کیوں لیں؟ تو آپ نے فرمایا یطہرها الماء والقرض، اسے پانی اور کیکر کی چھال یہ پاک صاف کر دے گی. اخرجہ ابو داود والنسائی، اسے امام ابو داؤد اور نسائی نے تخریج کیا ہے. جی بات بالکل واضح ہے کہ وہ بکری جو جا رہی تھی وہ مری ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا انہا میتۃ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یطہرها، اس کو پاک کر دے گا، الماء پانی، والقرض اور کیکر کی چھال. یہاں سے معلوم ہو گیا یہ دباغت کا طریقہ ہے کہ پانی کے ساتھ اور کیکر کی چھال کے ساتھ اچھے سے اس کو صاف کیا جائے. ہمارے ہاں بھی نمک اور اس طرح کے مسالہ جات وغیرہ لگائے جاتے ہیں. دباغت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اس میں اسمیل ہوتی ہے نا، وہ بالکل ساری ختم ہو جائے، جو اسمیل وغیرہ ہے وہ ساری کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، بالکل پاک صاف ہو جائے، اس کا استعمال درست ہوگا. جی یطہرها الماء والقرض. آگے بیان ہے مشرک جو ہے، بلکہ اہل کتاب کی بھی بات ہے، مشرکین کی بات آگے آئے گی. اہل کتاب کے جو برتن ہیں ان کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ اچھا، یہاں اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آیا. سوال یہ ہے کہ باب ہم پڑھ رہے ہیں باب الآنیہ، اور ابھی ہم نے یہ چمڑے کی بات کیا پڑھی ہے، اس کا باب الآنیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کون بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتاؤں؟ جی بتائیں. کھالوں سے مشکیزیں بنائے جاتے تھے جن میں پانی رکھا جاتا تھا، برتن، مشکیزیں. جی جی آپ بھی بولیں، واٹس ایپ کال میں جو ہے. جی اس کا یہاں پہ یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس میں چمڑے کے مشکیزیں بنائے جاتے تھے جنہیں پانی ڈالا جاتا تھا. ماشاء اللہ، جی جی یہی ہے. تو اس کے مشکیزیں بھی بنتے تھے اور عام برتن بھی بنتے تھے، چمڑے کے کھال وغیرہ کے برتن بھی بنتے تھے. تو ظاہر ہے باب الآنیہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو گیا، پھر کتاب الطہارہ کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا. جی کہ اگر تو یہ طاہر ہیں تو پھر ان میں پانی ڈال کر پینا بھی جائز ہے اور وضو کرنا بھی جائز ہے، اگر نہیں تو پھر وضو بھی درست نہ ہوگا. جی ہم آگے چلتے ہیں. اہل کتاب کے جو برتن ہیں ان کا استعمال کیسا ہے؟ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، معروف صحابی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی. خشین بن نمر آدمی ہے جس کا قبیلہ تھا خزاعہ، اس طرف منسوب ہیں تو خشنی کہلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں بھی آپ شامل تھے، بعد میں یہ شام وغیرہ میں رہے ہیں، اور 75 ہجری میں آپ کی وفات ہے. انہوں نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل کتاب، انا بے شک ہم ہوتے ہیں بارض قوم ایسی قوم کی زمین پر، اہل کتاب جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے علاقے میں ہم رہتے ہیں. افنأکل فی آتیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ لا تأکلوا فیہا، ان میں نہ کھاؤ، الا ان اللہ تجدو، الا ہے کہ تم نہ پاؤ، غیرہا، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ ان کے برتنوں کے علاوہ، اور برتن آپ کو کوئی ملے ہی نہ، فاغسلوہا، تو ان کو دھو لو، وکلوا فیہا، اور اس میں کھا سکتے ہو، متفق علیہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیگر احادیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان برتنوں میں جو شراب ہے، اور اسی طرح اللہ آپ پر رحمت فرمائے خنزیر اور اس طرح کے جو جانور وغیرہ ہیں، ان کا گوشت وغیرہ وہ تیار کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک روایت میں ابھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنن ابی داؤد سے، ہاں دیکھیں، انا نجاورو، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انا نجاور اہل الکتاب وہم یطبخون فی قدورہم، وہ اپنی ہنڈیوں میں پکاتے ہیں الخنزیر، خنزیر، ویشربون فی آنیتہم الخمر، اور وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس کی مختصر سی تفصیل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اجازت مطلق طور پر نہیں دی تھی۔ اب جس میں خنزیر کا گوشت تیار کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ مٹی کے ساتھ برتن بنے ہوتے تھے عمومی طور پر، جو ہنڈیا ہے، تو اس خنزیر کے جو اثرات ہیں وہ جو ہنڈی وغیرہ ہے، ہنڈیا، اس میں بھی پڑ جاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن ان کو آپ نے فرمایا کہ فغسلو، دھونا ہے پہلے ان کو اچھے سے، پھر ان کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی، موجودہ دور میں جتنے غیر مسلم ہیں، وہ ملحد ہوں، سیکولر ہوں، جی، قادیانی ہوں، وہ ہندو ہوں، کوئی اور ہوں، یہ بھی تو اپنے کھانوں میں ساری چیزیں ان کے یہاں حلال ہی ہیں، خنزیر بھی حلال ہے، کتے بھی حلال ہیں، وغیرہ وغیرہ، چائنی لوگ، تو ان کے برتنوں کے استعمال کا بھی یہی حکم ہے۔ جی آگے مسئلہ ہے جی مشرک لوگ جو ہیں ان کا برتن استعمال کرنا کیسا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے توضؤ، وضو کیا تھا، من مزادہ، مشکیزے سے۔ وہ مشکیزہ کس کا تھا؟ امرأتن، ایسی عورت کا، مشرکہ جو مشرکہ تھی۔ عمران بن حسین نام واضح ہے، ابو نجید ان کی کنیت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، بصرہ میں ہی رہے، اور 53 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ فی حدیث طویل، ایک لمبی حدیث میں، کیا مطلب؟ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے۔ تو یہاں ہمارے باب کے ساتھ چونکہ اسی کا تعلق تھا، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے لمبی چوڑی روایت یہاں پہ ذکر نہیں کی، بلکہ ہماری جو مطلوب بات تھی وہ ذکر کر دی۔ تو یہاں سے اس بات کا علم ہو گیا کہ مشرکہ عورت کا جو مزادہ ہے، مزادہ مشکیزے کو بولتے ہیں، تو مشکیزہ جو ہے اس میں عمومی طور پر پانی کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں نجاست وغیرہ تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ غیر مسلم لوگ جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے والا پانی ہوتا ہے، تو مشکیزے میں نجاست ویسے سرایت نہیں کر سکتی، جس طرح مٹی کی ہنڈیا اس کے اندر ذرات وغیرہ اس کے پھنس سکتے ہیں، وہ پانی میں ایسا نہیں، اس لیے اس کے مشکیزے سے پانی استعمال کیا گیا۔ صحابہ کرام نے وضو بھی کیا اور بعض نے غسل بھی کیا تھا۔ جی آگے مسئلہ ہے کہ تھوڑے سے، اب ظاہر ہے اس کا باب الانی کے ساتھ بھی تعلق ہے، مزادہ یہ برتن ہے اور پھر اس میں وضو بھی کیا گیا، تو یہ کتاب الطہارت کے ساتھ بھی اس کا خاص تعلق ہے۔ آگے مسئلہ
सोने या चांदी का हल्का सा इस्तेमाल वो कैसा है? अनस इब्न मालिक खादिम खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे रिवायत है, अन्ना क़दह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला टूट गया, फत्तखदा तो आपने लगाया, मकान शाबी टूटे हुए हिस्से पर सिलसिलतन एक तार, मिन फिज़्ज़ा चांदी से। तो टूटे हुए प्याले को आपने किसके साथ जोड़ा? चांदी की एक तार के साथ। तो बवक्ते ज़रूरत इसका इस्तेमाल जायज़ है। ये भी तो हमें शरीयत नहीं बताया ना, शरीयत ने बताया कि इस्तेमाल जायज़ नहीं, ये रिवायत भी हमें शरीयत ही बता रही है। तो दोनों की बात, दोनों ही अहादीस हम लेंगे, दोनों पर ही अमल करेंगे। ये वो सारा प्याला चांदी का नहीं था, बल्कि उस प्याले को जोड़ने के लिए चांदी का कुछ इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ से अहले इल्म कहते हैं कि हल्का सा इस्तेमाल जो है सोने या चांदी का वो जायज़ है। अलबत्ता बाज़ ऐसे बर्तन हैं कि जिन बर्तनों पर सोने या चांदी का पानी जो है उसके ऊपर फेरा जाता है और उसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत जो है वो बिल्कुल सोने की मालूम होती है, तो इससे बहरहाल इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उसमें खुसूसी तौर पर इश्तिबाह है। आप किस-किस को वज़ाहतें पेश करते रहेंगे कि ये सोना नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ बहनें बेटियाँ वो जो चांदी का ज़ेवर है उस पर पानी लगवा लेती हैं ज़रगर से सोने का। अब बज़ाहिर देखने में वो सोना ही लगता है, सारे उसको सोना ही समझते हैं, इल्ला है कि वो बहन बेटी खुद वज़ाहत कर दे कि ये असल चांदी है और मैंने इसके ऊपर सोने का पानी जो है वो लगवाया हुआ है। तो बहरहाल इश्तिबाह पैदा होगा, इसलिए ऐसे बर्तनों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। लीजिए बाबुल आनिया, उसमें जितनी रिवायात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। इसके मुताल्लिक़ कोई इश्काल, कोई बात आप करना चाहें कर सकते हैं। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं ये किताब मंगवाना वैसे मेरा चाहती ये हूँ, सवाल है कि अहले ये किताब के साथ हम कहाँ खा से पी भी मुझे सकते हैं मिलेगी? खाना? जी, अहले किताब के साथ देखें हमारे यहाँ जो सूरत है ना, वो अब थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। ये जो अभी हमने मज़ादत इम्रा मुशरिका वाली रिवायत पढ़ी है, इसमें इजाज़त क्यों है? क्योंकि वो जो खिंजीर के गोश्त का सिरायत करना है ना हंडिया के अंदर तक, वो इसमें इल्लत नहीं पाई जाती। तो हमारे यहाँ जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, इनमें भी ये इल्लत नहीं पाई जाती। आप एक बार गोभी पकाते हैं मिसाल के तौर पे, गोश्त बनाते हैं, कोई और चीज़, जब उसे धोते हैं साबुन के साथ, तो उसके सारे असरात ख़त्म हो चुके होते हैं। तो हमारे यहाँ इधर हमारे इलाकों में ईसाई रहने वाले जो हैं, इनके बर्तन यही बर्तन हैं। तो अगर वो ऐसा खाना खाया है जिस तरह मिसाल के तौर पे मुर्गी ज़बह करके उन्होंने, ज़बीहा तो इनका हलाल है ना अहले किताब का, ये भी अल्लाह का नाम लेकर ही ज़बह करते हैं, तो वो जायज़ है। और इससे भी अगली सूरत हमारे यहाँ जो चलती है, कोई ईसाई है, आपका पड़ोसी है मिसाल, वो आपको कहता है यार आओ बाहर खाने-पीने चलते हैं। अब सारा होटल से खाना बना, जो आप दोनों ने खाया, पैसे उसने अदा किए। अब इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी खाने-पकाने में, पकाने और दीगर मामलात में। वो मुसलमान ने खाना तैयार किया, वही आपने खाया, सिर्फ़ पैसे इसने दिए हैं। तो ये जायज़ है, इसमें हर्ज नहीं है। सर ये अहले किताब जैसे ईसाई वगैरह हैं या इस तरह के जो लोग हैं पड़ोस में रहते हैं और फिर नॉर्मली अपने घर का खाना वगैरह भेज रहे होते हैं जो पकाते हैं डेली रूटीन में, तो फिर डेली रूटीन में जो ये खाना बनाते हैं, वो हमारे खाने की तरह ही होता है, उसका इस्तेमाल सही है, इल्ला है कि पता चल जाए कि ये हराम चीज़ का खाना है। हम्म, या जैसे वो अपने त्योहारों का भेज रहे होते हैं वो तो फिर हम ज़ाहिर है कंप्लीटली मना त्योहारों का करते हमारे यहाँ जो हैं। बाज़ अहले इस्लाम भेजते हैं, 11वीं का खाना भेजते हैं, हम तो वो भी नहीं खाएँगे, हम्म, हराम है वो बिल-इत्तिफ़ाक़ हराम हाँ है, वो भी कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं है इस मसले में। वो सही त्योहारों इनका हो या ईसाइयों का हो या किसी और का हो, वो तो जायज़ नहीं है। सही। हाँ, वो खालिस दूध की बनाई गई बेहतरीन खीर हो, जी, उसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया गया हो, बज़ाहिर सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, लेकिन मा उहिल्ल लिगैरिल्लाह,
جیسے ہمارے यहाँ रबीउल अरीज अव्वल में अशरफ ने 12 लिखा है रबीउल कि अव्वल कंघी करने के दौरान जो बाल गिरते हैं इनको बेचा जा सकता है या नहीं। हमारे यहाँ खवातीन बेच देती हैं, क्या ये जायज़ है? इस सवाल का आज तक मुझे जवाब सही पता नहीं चल सका। कई उलमा से भी मैंने दरियाफ्त किया, लेकिन मैं अभी इस मसला में मुतज़ब्ज़ब हूँ, कोई राय नहीं रखता हूँ इस बारे में। आप मज़ीद अहले इल्म से, दीगर असातिज़ा से पूछें। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या शबरात का खाना खा सकते हैं, जायज हो वो अल्लाह के नाम का हो तो? तो अल्लाह के नाम का शबरात के अलावा क्यों नहीं होता? ठीक है सर जी, वो यार आपकी बात भी ठीक। ये जो दिन होते हैं ना मुहर्रम के, एक बार शायद मैंने जिक्र किया था, वो मुझे लाहौर से गुजरांवाला के सफ़र का इत्तेफाक हुआ। अब ये जो दिन होता है यौम आशूरा, ये रोज़े का दिन होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी थी, रोज़ा रखा हुआ था। तो रास्ते में जगह-जगह पर वो सबीले लगाए खड़े हैं और गाड़ियों को रोक रहे हैं। जिस तरह कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा होता कि रुकें और हमसे पानी पिएँ, इस तरह की उनकी सूरत-ए-हाल थी। जगह-जगह ये पॉइंट बने हुए हैं। वो फिर एक से मैंने पूछा, यार ये क्यों पिला रहे हो? कहता जी वैसे अवामुन नास की खिदमत। पता था उसको कि ये आगे से बहस करेंगे, तो उसने बात दाएँ-बाएँ करने के लिए कहता कि ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो उसको कहा यार ये 9-10 मुहर्रम इसी को ही क्यों कर रहे हैं? पूरा साल इधर बेचारे प्यासे भूखे लोग होते हैं, उनको कभी आपने खिलाया-पिलाया नहीं। और आज रोज़े का दिन है, आशूरा के रोज़े की तो स्पेशली फ़ज़ीलत भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। रोज़े वाले दिन आप लोगों के रोज़े तोड़ रहे हैं और रोज़ा ना रखने की एक मुकम्मल दावत आप लोगों को दे रहे हैं। बाकी दिनों में आप लोग कहाँ होते हैं? यही बात बता रही है कि वो खाना स्पेशली उसी रात का है, उसी दिन का है। अल्लाह के नाम का तो वो ना हुआ। नाज़िया ने लिखा कि कहते हैं कि नहीं बेचना चाहिए, इनको दुबा देना चाहिए। ये जो बात है ना, कहते हैं, कहा जाता है, सुना है, हिकायत बयान की जाती है, ये ज़ईफ़ अक़वाल होते हैं। दुबा देने की क्या दलील है? बाज़ अहले इल्म ने इससे मना ही किया ना, और उनकी दलील यही है, वलक़द कर्रमना बनी आदम वाली आयत मुबारका ही। लेकिन कुछ आसार मिलते हैं, इसलिए मैं अभी इस मसला में खामोश हूँ। नाज़िया लिखती हैं कि फ़िलहाल मेरे पास दलील नहीं है। चलें, जब होगी तो आप शेयर कीजिएगा। तो चलें, आपका बाबुल आनिया मुकम्मल हुआ। अब आप बैठें और इन सारी अहादीस को एक-एक बार, 2-2 बार, 5-5, 10-10 बार दोहराएँ, ताकि अभी पढ़ा हुआ अच्छे से याद हो जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।